بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 23 اکتوبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سعدیہ وسیم صاحبہ کے قلم سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی دادی محترمہ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شامل اشاعت ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بہو یعنی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حضور علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ بو کا لفظ مالیر کوٹلہ میں بی بی کی جگہ احترام کے طور پر بولا جاتا تھا۔ بو زینب صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بو مہر النساء صاحبہ حضرت نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی اور خالہ زاد بھی تھیں۔ حضرت بو زینب صاحبہ 19 مئی 1893 کو ریاست مالیر کوٹلہ میں پیدا ہوئیں۔ بچپن بھی یہیں گزرا۔ مطالعہ کی بہت شوقین تھیں۔ سلسلے کی کتب اور اخبارات باقاعدگی سے پڑھتیں۔ قرآن شریف باقاعدگی سے ماں ترجمہ پڑھتیں۔ ابھی بہت چھوٹی تھیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اول محترمہ مہر النساء بیگم صاحبہ کے بطن سے 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹی کا نام احمد السلام تھا جو چند ماہ کی عمر میں وفات پا گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشورے اور تحریک پر حضرت نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرحومہ اہلیہ کی چھوٹی بہن محترمہ بو امت الحمید بیگم صاحبہ سے بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لی، جنہوں نے بڑی محبت سے اپنی بڑی بہن کے بچوں کی پرورش کی۔ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی خالہ دوسری والدہ سے بےحد محبت تھی۔ جب بھی کوئی قادیان جاتا تو اسے تاکید کرتی کہ میری خالہ کی قبر پر جا کر ضرور دعا کرنا۔ حضرت نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ثانی محترمہ بو امت الحمید بیگم صاحبہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ 1906 میں وفات پا گئیں تو ان کا جنازہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت 17 فروری 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اپنی دوسری بیگم محترمہ امت الحمید بیگم کی وفات کے بعد حضرت نواب صاحب اپنی اکلوتی بیٹی بو زینب بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق بہت فکر مند تھے۔ خود حضور علیہ السلام کو بھی اس سلسلے میں بہت خیال تھا اور اکثر فکر کے ساتھ اس کا گھر میں ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت اقدس علیہ السلام کو بھی اس طرف خاص توجہ پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت نواب صاحب کو پیغام دیا، جسے انہوں نے بصر و چشم قبول کر لیا۔ حضرت نواب صاحب کے غیر جماعت بھائی اور دوسرے عزیز بہت ناراض ہوئے، مگر حضرت نواب صاحب نے اس کی قطعاً پرواہ نہ کی اور فرمایا، اگر شریف احمد ٹھیکرا لے کر گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہوتا اور دوسری جانب ایک بادشاہ رشتے کا خاص گار ہوتا تب بھی میں شریف احمد ہی کو بیٹی دیتا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تقریب 15 نومبر 1904 بمطابق 27 رمضان المبارک 1324 ہجری کو عمل میں آئی۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے 1000 روپیہ مہر پر نکاح پڑھا۔ شادی 9 مئی 1909 کو اور ولیمہ 10 مئی کو ہوا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بو زینب بیگم صاحبہ کا رخصتانہ نہایت سادگی سے عمل میں آیا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے سامان، کپڑا، زیور وغیرہ ہمارے یہاں بھجوا دیا تھا، اور چونکہ نواب صاحب کا منشا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح رخصتانہ ہو، سو دلہن تیار ہو گئی تو نواب صاحب نے پاس بٹھا کر نصاحیں کیں اور پھر مجھے کہا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی طرف چھوڑا ہوں۔ سیدہ ام ناصر صاحبہ والے صحن میں جو سیدہ ام وسیم صاحبہ کی طرف سے سیڑھیاں اترتی ہیں، وہاں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا اور دلہن کو دارالبرکات میں لے گئیں۔ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ عنہ بہت ملن نثار، خوش خلق اور بہت مہمان نواز تھیں۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہتیں، خاطر تواضع کرتیں۔
اگر کوئی اپنے ہاتھ سے پکا کر ان کے لیے کچھ لے جاتا تو بہت خوش ہوتیں، تعریف کرتیں اور دوسروں کو تعریف کر کے کھلاتیں۔ ہر ایک کا دکھ سکھ سنتیں، کبھی کسی سے شکوہ نہ کرتیں۔ کبھی کوئی بات کہہ بھی دیتا تو خاموش رہتیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے بھی آپ کو بے حد محبت تھی، اور کبھی کسی کو یہ محسوس نہ ہوتا کہ یہ ستیلے بہن بھائی ہیں۔ ہر ایک کی خوشی میں دل سے خوش ہوتیں اور ہر ایک کی یکساں فکر بھی کرتیں۔ چونکہ وہ خود بہت محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاص انداز میں محبت بانٹی بھی اور پائی بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن آسفا بیگم صاحبہ کہتی ہیں، وہ فرشتہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ صدقہ بہت دیتی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی کہتی کہ فلاں غریب ہے، اسے کچھ دے دو۔ غریبوں کا عام طور پر اور اپنے ملازمین کا خاص طور پر بے حد خیال رکھتی۔ وہ خاموش طبع تھیں۔ ایک عورت کسی گاؤں سے کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے انڈے لے کر لاتی تو وہ تحفہ تھی، لیکن آپ اپنی بیٹی سے کہتی، اس کو کچھ پیسے دے دو، بیچاری اتنی دور سے آتی ہے، غریب ہے۔ روا آ کر بھی یہی حال رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ملنے ڈھیروں خواتین روزانہ آتی تھیں، لیکن پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، بلکہ ہر ایک سے خواہ غریب ہو یا امیر خندہ پیشانی سے ملتی، بلکہ بے زبان مخلوق کا بھی خیال رکھتی۔ بلا ناغہ کبوں اور چڑیوں کے لیے دانا اور روٹی کے ٹکڑے ڈالتی۔ خود نمائی بالکل بھی نہ تھی، نہایت نفاست پسند خاتون تھیں۔ پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا۔ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت تھی اور شوقیہ چند چیزیں خود اپنے ہاتھ سے پکاتیں۔ سب عزیز کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا چھولیا ہرے چنے جیسا لاکھ کوشش پر بھی کبھی کوئی بنا ہی نہیں سکا۔ بیماری کی حالت میں بھی پورے گھر پر ان کی کڑی نگاہ ہوتی۔ بڑے لوگ تو پھٹی پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ وہ اس سے ایک اور کارآمد چیز بنا لیتی۔ انہیں سلمہ ستارے کا کام، گوٹا ٹانکنا سب آتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت منتظم خاتون تھیں۔ کم آمدنی کے دنوں میں گھر کو ایسن طریق پر چلاتی، لین دین بھی رکھتیں، گھر کی، بچوں کی، ملازمین کی ضروریات پوری کرتیں۔ ہجرت کے بعد خراب حالات میں بھی ان کے گھر میں ہمیشہ ایک رکھ رکھاؤ نظر آتا، اور کبھی ان کے منہ سے حالات کی تنگی کا رونا نہیں سنا گیا۔ ہمیشہ اپنا بھرم قائم رکھا۔ وہ جو الہام ہے وہ بادشاہ آیا، جہاں ان کے میاں حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ دنیا داری سے بے نیاز ایک بادشاہ ٹھہرے، وہاں ان کی بیگم ان کی گھر کی ملکہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک کھلے ظرف والی متقی پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کا دل خوف خدا سے پر رہتا، اور یہ کوشش رہتی کہ آپ کے ہاتھ یا زبان یا کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہت دعا گو اور عبادت گزار تھیں۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ عنہ کو تہجد پڑھنے کا خاص شوق تھا۔ راتوں کو اٹھ کر بہت لمبی تہجد کی نماز پڑھا کرتیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کا ہر دم خیال رہتا، یہاں تک کہ آخری بیماری میں جب ہسپتال میں داخل تھیں اور نیم بے ہوشی کی سی کیفیت تھی، تب بھی آپ سکون میں ہوتی۔ تو ڈاکٹر دیکھتے کہ ہاتھ اپنے سر تک لے جاتی ہیں۔ انہوں نے حیرت سے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب ذرا ہوش آتی ہے تو نماز شروع کر دیتی ہیں۔ اس پر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے کہ اس حالت میں بھی نماز کا خیال ہے۔ اکثر خواتین آپ کو دعا کا کہنے کے لیے آتی تھیں۔ آپ پردے کی بھی بڑی سختی سے پابندی کرتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ کی حرم محترم صاحبزادی احمد الصبو صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ عنہ بے حد محبت کرنے والی، دعا گو اور صابر و شاکر خاتون تھیں۔ کبھی بھی ان کے منہ سے کسی کا کوئی گلا شکوہ نہیں سنا۔ جب میں ملک سے باہر جانے لگی تو ان سے ملنے گئی اور دعا کے لیے کہا تو فرمایا، تم میرے مسرور کی بیوی ہو، کیا تمہارے لیے دعا نہیں کروں گی؟ آپ رضی اللہ عنہ عسر اور یسر میں خوش رہتی، کبھی کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا کرتی۔ بھلے کوئی ان سے ملتا یا نہیں، وہ خاموشی سے محبت کیے جاتی۔ غیبت چگلی سے تو انہیں بہت چڑ تھی، نہ خود کرتی نہ سنتی۔ لڑائی سے سخت گھبراتی، بڑے سے بڑے صدمے اور کڑی سے کڑی بات پر بھی کوئی واویلا نہ کرتی، ہر بات پر خدا کی رضا پر راضی ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی محترمہ آمۃ الباری صاحب بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی بے حد قریبی کی وفات پر بھی انہیں روتے نہیں دیکھا، بس سر جھکا کر خاموش کھڑی ہو جاتی، ایک چپ سی لگ جاتی تھی۔ ان کی جوان بیٹی آمۃ الودود صاحبہ BA کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھیں کہ دماغ کی رگ پھٹنے سے وفات پا گئیں۔ اس غم کی شدت کا اندازہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اف تک نہ کی، کوئی واویلا نہ کیا،
ایک چپ سی آپ کو لگ گئی۔ خاندان مسیح موعود علیہ السلام سے محبت و وفا کا تعلق تھا، سب عزیز رشتہ داروں سے محبت اور پیار کا سلوک کرتی تھیں، خصوصاً حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی، ان کے گھر آتی جاتی اور بے حد احترام کرتی تھیں، خاندان کے سب بچوں سے بے حد محبت کرتی اور ان کو اپنے گھر بلا کر خوب خاطر کرتی۔ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تیسری چوتھی نسل کے بچے بھی آپ سے ملنے جاتے، ان کی مہمان نوازی کرتی، غرض ہے کہ ان کا بچوں سے پیار اور شفقت کا سلوک تھا کہ سب بچے اکثر آپ کو سلام کرنے اور اپنے امتحانوں میں کامیابی وغیرہ کی دعائیں کروانے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے رہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خلافت احمدیہ پر بڑا پختہ ایمان تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 خلافتوں کے دور دیکھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تو آپ رضی اللہ عنہ سے عمر اور رشتے میں چھوٹے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ انہیں اپنا روحانی آقا مانا اور ان کے ساتھ تا دم آخر اخلاص و وفا اور اطاعت کے رشتے سے بندھی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت صاحب الرائے تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی رائے پر بہت بھروسہ تھا۔ مئی 1984 میں آپ شدید بیمار ہو گئیں، لاہور لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انتڑیوں کا کینسر تشخیص کیا۔ آپریشن کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت نہ سنبھلی اور 2 ماہ کی لمبی تکلیف اٹھا کر 24 اگست 1984 کو آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ موسیہ تھیں اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد پر وصیت ادا کر دی تھی۔ تدفین بہشتی مقبرہ رواہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ روزنامہ الفضل رواہ 3 اکتوبر 2014 میں مکرم پروفیسر محمد اکرام احسان صاحب کی نظم بعنوان قرض حیات شامل اشاعت ہے، جس میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ قرض حیات روح سے چکایا نہ جائے گا، واپس بدن میں اس سے تو آیا نہ جائے گا، دن رات پوچھتے ہیں جو اپنے بدن کو لوگ، ان سے ہی بوجھ تن کا اٹھایا نہ جائے گا، ماں باپ کے پیار کی ملتی نہیں نظیر، ایک پل کا قرض ماں کا چکایا نہ جائے گا، اس ایک سے پیار کرنے کی ملتی رہی سزا، جس کا پیار دل سے بھلایا نہ جائے گا، مرتے رہیں گے حسن پر اس کے ہمیش لوگ، چہرے سے جس کے پردہ ہٹایا نہ جائے گا، یہ حسن یہ جمال توازن یہ اعتدال، کوشش بھی کر لو ان کو ہلایا نہ جائے گا۔ صداقار ابن سعید۔